خوش آمدید ناظرین، ڈیکوڈ ضیاء کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ریسرچ کی ایسی شخصیت موجود ہیں جو لوگ اس فیلڈ میں جانتے ہیں، ان کے لیے پروفیسر اختر الواسع صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جو لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ہیں میں ان کو بتا دوں، پروفیسر اختر الواسع صاحب وہ ہیں جنہوں نے علی گڑھ میں جن کی پیدائش ہوئی اور علی گڑھ اور ترکی کے استنبول یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، جن کو مولانا محمد علی جوہر ایوارڈ، اردو اکیڈمی ایوارڈ، یہاں تک کہ پدم شری، فل برائٹ اسکالرشپ اور حال ہی میں ترکمانستان کے راشٹرپتی سے لٹریچر اور ریسرچ کے لیے ایوارڈ ملا ہے۔ سر آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ ایک بڑی میڈیا میں ایک چیز چل رہی ہے اور دنیا میں کافی عرصے سے، جس کو ٹرم دیا جاتا ہے اسلاموفوبیا۔ ایک بڑا مشہور قصہ ہے پروفیٹ محمد پیس اینڈ بلیسنگ اپان ہم، کہ وہ جب ایک راستے سے گزرتے تھے تو ان کے اوپر ایک ضعیف عورت کوڑا پھینکتی تھی اور انہوں نے کبھی اس کے خلاف کچھ کرا نہیں، اور جب بیمار ہوئی تو گئے۔ تو اتنی ٹالرنس والے مذہب میں اسلاموفوبیا جیسی چیز یا اس میں ڈر کہاں سے آ گیا؟ مطلب دیکھیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات ابھی کیا میں مکے کی شاہراہ سے گزرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام پر بڑھیا کے ذریعے پھینکے جانے والے کوڑے کی بات کہی، تو بنیادی طور پہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اسلاموفوبیا کے نام پہ، یہ اپنی ذہنی جو گندگی ہے اور جو کیا میں کچرا ہے، اس کو اصل میں اسلام پہ پھینکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اقبال نے بڑے پیارے انداز سے اسی بات کو کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اس کے انداز بدلتے رہتے ہیں، اس کے نام بدلتے رہتے ہیں جی، لیکن یاد رکھیے کہ ابو جہل جو ہے اس سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا ہے۔ تو آج کا زمانہ بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسی کا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی جو امن ہے، پسندی ہے، سلامتی کا راستہ ہے، اسلام کا جو ایک طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا قول ہے، الخلق اللہ، تمام مخلوق جو ہے، سمست جیو جنتو بھگوان کے کٹمبی ہیں، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو ایک ایسے مذہب کے بارے میں کہنا، اور ایک ایسا مذہب جو کہ بنیادی طور پہ جہاد کو افضل قرار دیتا ہے، لیکن جہاد کا ہوا یہ ہے کہ جہاد کے معنی جو ہیں وہ غلط لیے گئے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ جہاد کو قتال کے برابر کر دیا گیا، فساد کے برابر کر دیا گیا، جبکہ جہاد جو ہے وہ نہ قتال ہے نہ فساد ہے، بلکہ قرآن کریم علیہ میں کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پہ ہر وہ شخص جو کسی ایک انسان کو بچاتا ہے اور اس کی وہ بنیادی طور پہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے، اور وہ انسان جو کسی ایک بے قصور بے گناہ کو قتل کرتا ہے وہ ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ ہاں، اس علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے اسی طرح کی، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا ہے نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ لیکن جو نعرے تکبیر کو مس یوز کیا گیا، یا آپ دیکھیں 9/11 کا اٹیک ہوا، نہیں، یہ ایک بات سنیے نا، بنیادی طور پہ ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خود ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے کہ میں جسے کہتے ہیں مفادات حاصلہ، ویسٹڈ انٹرسٹ کے حصول کے لیے، پولیٹیکل اینڈز کو اچیو کرنے کے لیے کیا میں اسلام کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے نام بدلتے رہتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا نام جو ہے کہیں داعش ہے، کہیں بوکو حرام ہے، کہیں ان کا نام جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ اپنے آپ کو لشکر طیبہ کہتے ہیں، کہیں طالبان کہتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ اپنی جگہ ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری صفوں میں بھی کچھ معدود چند، زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے ایک طرح سے بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور ہمارے مخالفوں کو موقع فراہم کرتے ہیں۔ جی آج بات جہاد کی ہوئی تھی، تو میں جب ہماری ٹیم ریسرچ کر رہی تھی اور ڈسکس کر رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ جہاد کئی طریقے کا ہوتا ہے، اگر کہ جہاد کئی طریقے سے ہوتا ہے، کسی کو معاف کرنا بھی جہاد ہے۔ نہیں دیکھیے ایسا ہے، جہاد کے پہلے تو لفظی اور لغوی معنی دیکھنا چاہیے۔ موسٹ سپریم اسٹرگل کو جہاد کہتے ہیں، اور موسٹ سپریم اسٹرگل جو ہے وہ سب سے جہاد اکبر کون سا ہے؟ جو اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے اندر جو برائیاں ہیں، غرور ہے، تکبر ہے، عداوت ہے،
اس جذبے ان جذبات سے جہاد کرنا اور انہیں شکست دینے کا نام کیا میں اصل جہاد اکبر ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے جہاں تک طاقت کے استعمال کا سوال ہے، ایک بات آپ سے عرض کروں، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ برائی کے خلاف طاقت کے استعمال کو غلط قرار دیتا ہو۔ سوال یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر کون سا ہندو گھرانہ ایسا ہے جو کہ گیتا کو پہ ایمان نہیں رکھتا؟ گیتا کیا ہے؟ مہا بھارت گھروں میں نہیں رکھتے، لیکن گیتا جو مہا بھارت کا حصہ ہے اس کو ہر آدمی اپنے گھر میں رکھتا ہے، اور وہ ہندو درشن کی بہترین کتاب ہے۔ کرم یوگ جو ہے وہ اسی سے ثابت ہوتا ہے، اور لیکن وہ گیتا کیا ہے؟ گیتا بنیادی طور پہ جناب کرشن جو ہیں انہوں نے شری ارجن کو جب وہ اسمنجس میں تھے، جب وہ ایک طرح سے جھجک رہے تھے کہ میں کس طرح سے اپنوں کے خلاف طاقت کا استعمال کروں، یہ سب میرے کزنس ہی تو ہیں تقریباً جو کورب دے دو بھائیوں کے بیچ لڑائی تھی، لیکن ایسے وقت میں شری کرشن نے انہیں جنگ پہ آمادہ کرنے کے لیے جو اپدیش دیے اور جس کے نتیجے میں وہ تیار بھی ہوئے اور پھر مہا بھارت ہوئی کروچھیترا میں، وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ جو کچھ شری کرشن نے گیتا میں طاقت کے استعمال کے لیے کہا وہی اسلام بھی کہتا ہے۔ کیا وہ ایک جہاد کا حصہ اس کو مانا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو الگ لفظوں میں مہا بھارت کو کہیں؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ گیتا کا سارنش ہے، گیتا کا اپدیشوں کا ایک طرح جو کچھ مطلب حاصل ہے وہی اسلام کا فلسفہ جہاد ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جہاد کو کافی میڈیا میں یا فلموں میں کافی کرٹیسائز کیا، الگ طریقے سے بتایا گیا۔ دیکھیں بات سنیے، آپ کس چیز کو کس طرح پیش کرتے ہیں اس کے لیے فی نفس سے ہی وہ چیز ذمہ دار نہیں ہے، یہ تو آپ کی نیت ہے، آپ کی کوشش ہے، آپ کا رویہ ہے، آپ کا عمل ہے کہ آپ کس چیز کو کس طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی آپ سوال یہ ہے کہ آپ کسی کی دان پن کی جو عادت ہے اس کی بھی برائی کر سکتے ہیں، اوہیلنا کر سکتے ہیں، بھرتنا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اس سے اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جہاد اکبر وہی ہے، سب سے بڑا جہاد وہی ہے۔ اس کے بعد اگر کہیں طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کاہے کے لیے ہے؟ انصاف کے لیے ہے۔ جب حضرت ابو بکر کے زمانے میں فوجیں جا رہی تھیں کیا جنگوں کے لیے تو کیا کہا گیا آپ نے کیا کہا؟ دیکھو کسی ہری بھری کھیتی کو مت برباد کرنا، کسی ہرے بھرے شجر کو برباد مت کرنا، کسی بوڑھے پہ ہاتھ مت اٹھانا، بچوں کو اور عورتوں کو نشانہ مت بنانا، جو تم سے جنگ نہ کریں ان سے جنگ مت کرنا، جو میدان چھوڑ کے جنگ سے چلے جائیں ان کا پیچھا مت کرنا۔ یہ اگر جہاد ہے تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ صحیح، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے اسلاموفوبیا جو دنیا میں پھیلا، یا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا آپ سے ملاقات کرنے سے پہلے، اس میں ایک امریکن کی ڈائری، وہ 9/11 میں جب حملہ وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بس 4 شبد کہہ رہا، پلیز ڈونٹ بی مسلم، پلیز ڈونٹ بی مسلم، پلیز ڈونٹ بی مسلم۔ تو کہیں نہ کہیں مسلمان کافی تعداد میں دنیا میں مان لیا کہ مسلمان ہی آتنکوادی ہوتے ہیں، جبکہ یہ حد تک صحیح نہیں ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں نے مطلب کچھ غلط اور صحیح کام کیے۔ کئی فلمیں بنائی گئی اس دوران مسلم اور یا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ خیر اسلام تو کسی ایسے بدنام نہیں ہو سکتا، جس میں حال میں ایک ریلیز ہوئی فلم کیرلا اسٹوری، شاید آپ نے پڑھا ہو یا دیکھا بھی ہو، اور بیتے دنوں میں ایک کشمیر کے اوپر بنی فلم کشمیری فائلز۔ تو کیرلا اسٹوری کی پہلے بات کریں، جس طرح سے دکھایا گیا کہ اسلام میں دعوت کا جو ہے اس کو دکھایا کیسے مطلب دھوکے سے مسلمان کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بات آپ سمجھیے، کوئی کام جو دھوکے سے کیا جائے، جو دباؤ سے کیا جائے، جو لالچ سے کیا جائے، جو خوف سے کیا جائے، وہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ ایک بات آپ سمجھیے، تو کیرلا اسٹوری جو ہے بنیادی طور پہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے اور سازش ہے، ویسے ہی جیسے کہ کشمیر فائلز تھی۔ لیکن بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا کہ کیرلا اسٹوری آنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ملا ان لوگوں کو جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ کرناٹکا کا انتخاب اس کا جیتا جاگتا
ثبوت ہے. کانگریس کو ایک بہت بڑی مارجن جیت ملی وہاں پہ. یہی نہیں تو مطلب اگر وہ لوگ یقین کرتے, اس سے ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے جس کو آپ کو ماننا چاہیے اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کی غالب ترین ہندو اکثریت جو ہے وہ آج بھی اس رنگ میں نہیں رنگی ہے جس رنگ میں کہ اسے رنگنا لوگ چاہتے ہیں. پالیٹکس جو ہے کسی بھی مذہب کو صرف اسلام نہیں غلط طریقے سے بہت استعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. آپ یو ایس میں اگر ٹرمپ کو بھی دیکھیں یا ہندوستان میں بھی دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا پولیٹیشین یا وہ ہو جو کچھ زیادہ اسکور کر رہا ہو, آپ کی نظر میں اس کو بند ہو جانا چاہیے یا سپریم کورٹ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے اس پر؟ دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جب دھرم کا مس یوز ہوتا ہے سیاست کے لیے تو ہمیں یاد رکھیے رام کو بنواس ہوتا ہے, عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھنا پڑتا ہے, حسین کو کربلا میں شہید ہونا پڑتا ہے. اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اور عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ قوموں کا مقدر نہیں بدلتے ہیں اور نہ قوموں کی تصویر بناتے و بگاڑتے ہیں, وہ اصل رول ادا کرتے ہیں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ ایک طرح سے لوگوں سے رشتہ قائم کرنا چاہیے, رابطہ بنانا چاہیے, مکالمہ کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں غلط فہمیاں دور ہو سکیں. آج کا جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا سے کافی انفلوئنس ہے. میں آپ کے لیے کچھ میمز لے کر بھی آیا ہوں جو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل کرے جا رہے ہیں مذہب کو لے کے یا اسلام کو لے کے. میں ان میں کچھ آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کا ریئیکشن لینا چاہوں گا. جیسے کہ ایک یہ میم اگر آپ دیکھیں, سم کینسرس مسٹ بی ٹریٹڈ ود ریڈیشن, اسلام از ون آف دم. یہ کافی وائرل میم ہے. یا ایک امریکہ سے ایک میم آتا ہے, شیئر اف یو تھنک ٹرمپ شوڈ بین اسلام ان امریکہ. دیکھیے ایسا ہے کہ اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں, میں ان سے بالکل پریشان نہیں ہوتا ہوں کیونکہ یہ بنیادی طور پہ بہت ہی محدود چند لوگ ہیں جن کی آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ان کو جب اہمیت دیتے ہیں اور ان کو جب زیادہ توجہ دیتے ہیں تو ان کو ہمت ملتی ہے اور ان کو بڑھت ملتی ہے. ہمیں بنیادی طور پہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے, یہ خیال رکھنا چاہیے. ایک مسلم عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن مطلب پورے دنیا میں مسلمان حکومت قائم ہوگی اور طالبان. دیکھیے میں ایک بات آپ سمجھیے, بنیادی طور پہ یہ عقیدے میں کہا گیا, کس جگہ کہا گیا, قرآن میں کہا گیا یا حدیث میں کہا گیا؟ بہت سے مطلب جو ہیں اسلامی اسکالر ہیں اس بات کو رکھتے ہیں کہ میری بات اب میں ایک بات سنیے, قرآن پہ میرا ایمان ہے, میرا حدیث پہ ایمان ہے. جو کچھ اللہ نے کہا, اس کے رسول نے کہا, میں اسے مانتا ہوں جی. اس لیے ایسی باتیں مت کیجئے جس سے کہ دوسروں کو ٹول ملے جی, اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے کا موقع ملے جی. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بے شک. اگر آپ طالبان کی بات کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے, طالبان کا کچھ اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم شریعت پہ چل رہے ہیں, تو کیا شریعت ایسی ہے جیسا طالبان دکھانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے, نبی کریم علیہ السلام جب غار حرا سے سوئے قوم آئے تھے تو اپنے ساتھ نماز کا حکم نہیں لائے تھے, نہیں, روزے کا حکم نہیں لائے تھے, زکوٰۃ کا حکم نہیں لائے تھے, حج کا حکم نہیں لائے تھے, بلکہ کیا لائے تھے؟ اقرا کا مول منتر لائے تھے. اور کیا ایک ایسی دنیا میں جب علم پر اجارہ داری تھی چند لوگوں کی, اور ہر کس و ناقص کو علم حاصل کرنا تو بڑی بات ہے, اس کے حرف علم و دانش کو سننے کی اجازت بھی نہیں تھی, اور اگر غلطی کانوں میں پڑ جائے حرف علم و دانش تو گرم گرم سیسا پگھلا کے کانوں میں ڈال دیا جاتا تھا. ایک ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر, ہر مسلمان عورت پر. آج جس طرح سے طالبان بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھ رہے ہیں, وہ بنیادی طور پہ کس شریعت پہ عمل کر رہے ہیں, کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی تو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تو کہا تھا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے, وہ تمہیں جہاں سے ملے حاصل کرو. اور آپ نے کہا ہی نہیں, کر کے دکھایا. جب بدر کے جنگی قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ آیا تو آپ نے کہا یا تو فدیہ دو اور یا کیا میں مدینہ کے 10 بچیوں کو پڑھاؤ اور رہائی پا جاؤ. جی
سوال یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کو مانتے نہیں تھے، حدیث کو جانتے نہیں تھے، تو پھر ان سے کیا پڑھوایا؟ وہ کون تھے؟ وہ دشمنان اسلام تھے. یہ تو مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے جی. تو دشمنان اسلام سے بھی انہوں نے پڑھوایا. کیا پڑھوایا؟ انہوں نے پڑھوایا جی وہ جو کہ بنیادی طور پہ آج ماڈرن اور سیکولر ایجوکیشن کہلاتی ہے جی. حروف تہجی، الفابیٹس جسے کہتے ہیں جی، کیا میں جس کو گنتی پہاڑا کہتے ہیں، یہی تو پڑھوایا. اور کیا پڑھوایا؟ تو سوال یہ کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو جائز رکھا ہو وہ کسی کے کہنے سے ناجائز کہتے ہو سکتی ہے. دوسری بات جو ہے میں آپ سے اور عرض کرتا ہوں، عورتوں کے کام کرنے پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں وہ جی. ہاں جی. نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت امیر المومنین کے بازار کا جو دیکھ ریکھ کے لیے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ ایک عورت کا انتخاب کیا تھا جی. سوال یہ ہے کہ میں حضرت عمر کو مانوں یا ملا عمر کو مانوں؟ حضرت عمر کو. بے شک. تو سوال یہی ہے نا جی. تو بنیادی طور پہ میں بالکل طالبان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، آپ کو بالکل صاف بتاؤں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے آتنکوادیوں کو یا ڈان کو کہیں گلوریفائی کر دیا، یا اسامہ بن لادن کو، داؤد ابراہیم کو. میں آج دیکھ رہا تھا مطلب خالی مسلمان ہی نہیں، مطلب غیر مسلم بھی جو گلوری کے مطلب صحیح کیا اسامہ بن لادن نے امریکہ کے ساتھ، یا داؤد ابراہیم ایک مطلب آدمی اس کے خلاف کوئی بول نہیں پایا. تو ایک گلوریفیکیشن کا دور کہاں شروع ہو گیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں جو بنیادی طور پہ امریکہ کے کریشن تھے یہ لوگ سب، معاف کیجیے گا، چاہے ملا عمر ہوں چاہے اسامہ بن لادن ہوں. اسامہ بن لادن مسلمانوں کے الیکٹڈ نمائندے نہیں تھے. مسلمانوں نے نہ ووٹ دیا تھا انہیں، نہ مسلمانوں نے ان کا چنا تھا انہیں. بنیادی طور پہ انہیں امریکہ نے اپنے مفادات حاصلہ کو حاصل کرنے کے لیے افغانستان بھیجا جی. اور وہاں پر انہوں نے روس کے خلاف جنگ لڑی جی. اس کی میں مدد کی اپنے اثاثوں سے بھی اور ان ہتھیاروں سے بھی جو امریکہ سپلائی کر رہا تھا ان لوگوں کے ذریعے. پھر اس کے بعد جب یہ روس کے افغانستان سے انخلا کے بعد، یعنی پسپا ہو جانے کے بعد، جب یہ امریکہ کے لیے یہ لگا کہ امریکہ کو کہ یہ ہمارے لیے اب پرابلم ہو رہے ہیں، تو امریکہ ہیز ڈراپ دیم لائک اے ہاٹ پوٹیٹو، اور ایک طرح سے دشمنی ان سے ہو گئی. تو نہ ہمارے وہ منتخب نمائندے تھے اور نہ ہمارے لیے وہ تھے. امریکہ نے ان کو بنایا. ملا عمر کون؟ یاد رکھیے طالبان جو ہیں افغانستان میں جو 96 کے آس پاس آئے اور قبضہ کیا جی، وہ کس رجیم کو ہٹا کے کیا تھا؟ سوال یہ نجیب اللہ کو تو نہیں کیا تھا. وہ کون تھے؟ وہ صبغت اللہ مجددی تھے، برہان الدین ربانی تھے، مولوی یونس خالص تھے جی. یہی لوگ تھے نا جی. یہ کون تھے؟ ماڈریٹ مسلم ریلیجس اسکالرز تھے جی. جب امریکہ کو لگا کہ یہ ان کے مقاصد پورے نہیں کر رہے ہیں تو ان کی جگہ روس، سعودی عرب اور امریکہ پاکستان کی مدد سے امریکہ جو ہے وہ طالبان کو لے آیا. طالبان مدرسوں کے طالب علم نہیں تھے، بیسیکلی ملیشیا تھی جی. وہ تربیت یافتہ لوگ تھے جنہوں نے کہ ایک باقاعدہ حکومت کو بے دخل کر دیا اقتدار سے جی نتیجے میں، اور ملا عمر جس کے امیر تھے. تو آپ اگر غور فرمائیں تو جو لوگ گلوریفائی کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. ایک مسلمانوں کا بڑا مطلب ایموشنل کنیکشن ہے فلسطین کے ساتھ، اور فلسطین کی ایک غازہ اسٹرائپ ہے، اس پہ ایک حماس نام کا آرگنائزیشن ہے جس کو کچھ دیش تو کہتے ہیں آتنکی ہے اور کچھ دیش اس کو کہتے ہیں آتنکی نہیں ہے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کیسا؟ دیکھیے ایسا ہے، افغانستان کے مسئلے کو دنیا کے اور مسئلوں سے جوڑنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ فلسطین پہ غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا مغرب کی مدد سے. اس مجلس اقوام متحدہ کے قراردادیں اس کے خلاف موجود ہیں. میں کہیں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں جی. یہ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے.
جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے زمینوں پہ قبضہ کر کے، ان کے اوپر پابندیاں لگا کے، ان پہ قدغن لگا کے، کیا ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان پہ باقاعدہ مسجد اقصیٰ پہ بار بار دھاوا بولا جا رہا ہے، ایسے میں اگر حماس یا اس طرح کے کوئی لوگ جو ہیں وہ جوابی وہ کرتے ہیں تو معاف کیجیے گا اپنے دفاع میں یاد رکھیے میں جاریت کے خلاف ہوں، دفاع میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اسے آپ غلط نہیں کہہ سکتے. جی یاد رکھیے ایک بات اور میں یہ آپ سے کہتا چلوں، اگر آپ کو وہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں فتح مکہ تک جتنی جنگیں ہوئیں وہ سب مدینہ کے قریب ہوئی ہیں، مینس دفاعی تھی، وہ حملہ آور مکے والے تھے. جی اور کہاں پہ ہوئی صلح مکے کے قریب ہوئی، صلح حدیبیہ. تو معلوم ہوا کہ اسلام صلح کا مذہب ہے، دفاع کا مذہب ہے، جاریت کا مذہب نہیں. ایک آدمی انڈیویجول طور پہ خود کو کیسے ایجوکیٹ کر سکے کہ وہ سوسائٹی میں جو اسلاموفوبیا کے خلاف یا اس لوگوں کو سمجھا سکے، کس طریقے سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا غیر مسلموں سے رابطہ ہی نہیں رہا ہے. ایک بات آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو بنیادی طور پہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے عمل سے، یاد رکھیے دنیا میں نفع پہنچانے والوں کی قدر ہوتی ہے، نقصان پہنچانے والوں کی نہیں ہوتی ہے. اور نقصان پہنچانے کا طریقہ صرف فزیکل نہیں ہوتا ہے بلکہ لفظوں سے بھی ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. مسلمانوں کی بڑی پریشانی جو ہے، معاف کیجیے گا، ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. مسلمانوں کی بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم نے جتنے اپنے کرنے کے کام ہیں وہ سب اللہ کے سپرد کر رکھے ہیں، اور جتنے اللہ کے کرنے کے کام ہیں وہ اپنے ذمے لے رکھے ہیں. جی کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کا فیصلہ کرنے میں ہمیں بڑی دیر نہیں لگتی ہے. جی ارے بھائی جو اللہ کے کرنے کا کام ہے اسے کرنے دو. تمہاری بیوی کی صحت کیسی ہے، تمہاری بیٹی کی عمر کتنی ہو گئی ہے، تمہارے بیٹے کی تعلیمی استعداد کیا ہے، اس کی تمہیں فکر ہونی چاہیے. جی بہتر. اصل مسئلہ جو ہے چیریٹی بگنز فرام ہوم. خیرات کی طرح کار خیر بھی گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ پہلے اپنے کو بدلیے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر معاملہ کیجیے. اور پڑوسی غیر مسلم ہے یا مسلم ہے اس کا فرق نہیں ہونا چاہیے. جی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ ایک مکالمہ کرنا چاہیے. میں بار بار کہتا رہا ہوں اور اس بات کو پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ یہ زمانہ نہ مجادلے کا ہے نہ مناظرے کا ہے بلکہ مکالمے کا ہے. جی آپ بنیادی طور پہ غیر مسلموں کے ساتھ بہتر رشتہ بنانے کی کوشش کیجیے، ان کے کام آئیے، ان کی دکھ و درد میں، ان کی خوشی میں برابر سے شریک ہوئیے. میں اپنے ساتھ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ہم عمر میرے لوگ ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں بات پاتا ہوں کہ ذہن میں ایک بڑی خراب چیز آ چکی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک کافر اور مومن کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں آ چکا ہے. ایک کافر اور مومن کا کہ وہ کافر ہے میں مومن ہوں میں جنتی ہوں. ایسا ہے کہ کافر جو ہے انہیں بتائیے نا. کافر کا اصل معنی اگر آپ بتا دیں تو آسانی نہیں. کافر کے معنی جو ہیں انہیں آپ نہیں بتاتے نا. پریشانی یہ ہے آپ کو بھی اس پہ ہے کہ ہم مومن ہیں. جی یاد رکھیے کافر جو ہے وہ کیا ہے، جو سچ کو چھپاتا ہے. جی بلکہ چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں. کسان بیج کو زمین میں چھپاتا ہے وہ بھی کافر ہے. ایک بات بہت لفظی معنی اگر آپ لیں گے. جی اگر اس کا آپ لٹرل بھی نہیں لیں گے. اب اس کا اگر آپ دوسرے معنی لیتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ شخص جو حق کو چھپاتا ہے اور اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اسے ماننے سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. وہ اس کے لیے اس کا کوئی ہندو ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا عیسائی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے. بہتر. جی میں کئی آرگنائزیشنز کے نام لوں گا، آپ کو اس پہ کوئک ریئیکشن چاہوں گا. ایک ISIS ہے جو اسلامک اسٹیٹ سیریا اور ایران کا ہے. وہ مطلب کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ کس کا؟ ISIS جو ہے ایران کا. کہاں؟ ایران اور سیریا کا جو اسلامک اسٹیٹ آف ایران اینڈ سیریا ISIS. نہیں کیا وہ ISIS جو ہے وہ بنیادی طور پہ شام کے اور ایران کے خلاف ہے. آپ کو غلط فہمی ہے. وہ داعش کا دوسرا نام جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہے اور وہی اصل چیز جو وہ اصل میں بنیادی طور پہ ایران کے اور شام کے خلاف ہے. اور شام کی پوری جو کہ ہمیں اندر جو کچھ ہوا اور عراق میں جو کچھ ہوا
اس کے لیے ISIS ذمہ دار ہے۔ ایک ملک بنا 1947 میں پاکستان، جس نے مذہبی خود کو مسلم ملک کہا، اور بعد میں دیکھا گیا کافی اسلاموفوبیا پاکستان سے بڑھا، تو پاکستان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا انہیں آپ ترغیب دینا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایسا ہے، ایک بات سنیے، ایک مضبوط، بہتر اور مستحکم پاکستان ہندوستان کی ضرورت ہے، بالکل صاف بات ہے، لیکن ایک بات یہ خوب سمجھنی چاہیے کہ پاکستان جو تھا بنایا گیا اسلام کے نام پر، لیکن وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان کسی کو پہنچایا گیا تو اسلام کو پہنچایا گیا۔ جی خود میں آپ کو یاد دلاؤں، 1953 میں محشر بدایونی نام کے ایک شاعر بدایوں سے کراچی گئے، کراچی میں بیٹھ کے 1953 میں ایک شعر انہوں نے کہا جس سے ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں سایہ نہیں نصیب، چپ ہیں کہ بام و در کو خفا کر کے آئے۔ جی اسی طرح جلال لکھنوی نے بہت پاکستان بننے سے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ شعر جو ہے مہاجروں کی پوری سائیکی کی نمائندگی کرتا ہے۔ جی وہ شعر تھا کہ آ گئے سوئے حرم وائس کے بہکانے سے ہم، ورنہ راضی ہم سے بت خانہ تھا بت خانے سے ہم۔ اگر پاکستان نہیں بنا ہوتا تو ہندوستان جو تھا اس کی سرحدیں آج کہاں ہوتی؟ جی اور ہم ان مسائل سے شاید دو چار نہ ہوتے جن سے آج دو چار ہیں۔ ایک آخری سوال اور میں اس بات چیت کو ختم کروں گا۔ کافی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسلام پابندیوں کا مذہب ہے، پھر چاہے حجاب کا مسئلہ آتا ہے، نقاب کا آتا ہے، تو اسلام میں جو حجاب ہے یا نقاب ہے یا اور چیزیں جو پابندیاں لگائی گئی لوگ سمجھتے ہیں جیسا کہ، تو اس پہ کیا رائے ہے؟ کیا حجاب ضروری ہے؟ ایسا ہے، دیکھیے بنیادی طور پہ قرآن کریم کی سورہ احزاب کے اندر جلباب کا تذکرہ ہے۔ جلباب کیا ہے؟ سر سے پاؤں تک ڈھکنا۔ جی وہ نبی کریم علیہ السلام کی خاندان کی عورتوں کے لیے فرض کیا گیا تاکہ مدینے میں جب وہ نکلیں تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ خاندان رسالت میں آپ کی بیویاں ہیں۔ جی سورہ نور کے اندر جو حجاب کا ذکر آیا ہے اس میں کیا ہے؟ آپ منہ کھول سکتے ہیں، ہاتھ کھول سکتے ہیں، پیر کھول سکتے ہیں۔ جی تو سوال یہ ہے اب اس کے بعد جو ہے کیا رہ جاتا ہے؟ آج ایران کے اندر اگر آپ دیکھیں، سعودی عرب میں دیکھیں، عورتیں زندگی کے میدانوں میں حصہ لے رہی ہیں، ہر میدان میں حصہ لے رہی ہیں۔ ڈرائیونگ میں پرمیشن دی گئی؟ نہیں، خالی ڈرائیونگ نہیں، تجارت میں، ہر چیز میں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی نئی بات ہے کیا؟ حضرت خدیجہ اکنامک ایمپاورمنٹ کا سب سے بڑا سمبل ہے۔ جی نبی کریم علیہ السلام نبوت سے پہلے ان کے کنٹیکٹ میں جو آئے وہ ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ آئے، بعد میں ان کی نیکی، شرافت، دیانت سے متاثر ہو کے انہوں نے ان سے حضرت خدیجہ نے شادی بھی کر لی۔ لیکن آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ رسالت ملنے کے بعد اللہ یا اس کے رسول نے حضرت خدیجہ تک کہا ہو کہ بیوی اب تک تو سب ٹھیک تھا، اب اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، ساری چیزیں وائنڈ اپ کرتی ہیں۔ تو جو چیز اللہ کیا امت کی ماں کے لیے جائز ہے وہ امت کی بیٹیوں کے لیے کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ بے شک۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہ عصمت، عفت اور حیا اور شرم جو ہے وہ عورت ہی کے لیے نہیں ہے اور مرد کے لیے بھی ہے۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سن رہے تھے پروفیسر اکثر واسع صاحب کو، اور یہ ایپیسوڈ کا یہیں استحکام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے اگلے فرائیڈے شام 7 بجے ایک نئی پوڈ کاسٹ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شب بخیر، خدا حافظ۔